آیت نمبر 116 سورہ انعام سے آج کا ہمارا درس شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد ہے، اور اے مخاطب اگر تو زمین کے اکثر لوگوں کی اطاعت کرے تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے فیصلے اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ میجورٹی یہ چاہتی ہے، اکثریت کا یہ تقاضا ہے، اور ہمارے نظام میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم اکثریت کو دیکھتے ہیں، بلکہ ایسا بھی دیکھنے آئے کہ کسی مسئلے کو جانچنے کے لیے بھی ہم اکثریت کو دیکھتے ہیں کہ اکثر کیا کہہ رہے ہیں، اکثر لوگوں نے کیا رائے دی ہے۔ تو یاد رکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ اکثریت کو غلط فرما رہا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے۔ فرمایا اگر تم اکثر لوگوں کی پیروی کرو گے تو وہ تجھے اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اور صرف یہی آیت نہیں ہے، میں آج دیکھتا رہا ایک سافٹ ویئر کے ذریعے سے قرآن مجید کی ایسی 50 سے زیادہ آیتیں ہیں جن میں اکثر کو غلط کہا گیا ہے، اور اکثر کا لفظ قرآن مجید میں جہاں بھی آیا ہے ایک آدھ مقام کے علاوہ وہ مذمت کے لیے ہی آیا ہے کہ اکثریت غلط ہوتی ہے۔ کچھ آیتیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 243 ارشاد ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 103، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 111، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 36، وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اور ان کی اکثریت تو صرف وہم و گمان پر چلتی ہے۔ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ سورہ یونس آیت نمبر 60، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ سورہ ہود آیت نمبر 17، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ نحل، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں اکثر کافر ہی ہیں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 70، أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اکثر حق کو پسند نہیں کرتے۔ صافات، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ان سے پہلے بہت سے لوگ، اکثریت والے لوگ گمراہ تھے۔ سورۃ حامیم السجدہ، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا تو وہ سنتے ہی نہیں۔ سورہ زخرف، وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، مگر تم میں اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ تو 70 کے قریبی آیتیں تھیں، ان میں میں نے چند آیتوں کا انتخاب کیا جس کی تفسیر کی طرف جائے بغیر آپ ترجمہ سے سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اکثریت کو کافر کہا ہے، اکثریت نافرمان، اکثریت فاسق، اکثریت بے عقل، اکثریت نہ جاننے والے، ایمان نہ رکھنے والے، نہ شکری کرنے والے، اکثریت منہ پھیرنے والے، بات سمجھ کر پھر منہ پھیرنے والے۔ تو مطلق میجورٹی جو ہے اس کو قرآن کریم نے درست نہیں کہا۔ ہمارے ہاں اس دنیا میں جو نظام چل رہا ہے وہ اکثریت کو دیکھا جاتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اکثریت غلط ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دوں گا، ہماری بات طویل ہو جائے گی لیکن حدیث بڑی اہم ہے، چند آیتیں کر لیں گے، رکوع نہیں کریں گے آج۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا
کہ دوزخیوں کو الگ کریں. اب توجہ سے سننے والی بات ہے. اللہ فرمائے گا ان سب میں سے دوزخیوں کو نکالیں. آدم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ وہ کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا 1000 میں سے 999 جو دوزخ میں پھینکے جائیں گے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ بات اللہ تعالیٰ فرمائے گا نا فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، ایسا ہیبت ناک منظر ہوگا کہ اس خوف سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. 1000 میں سے 999 دوزخ میں جانے والے ہیں. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حاملہ عورتوں کے حمل خوف سے گر جائیں گے. تم لوگوں کو دیکھو گے جیسے نشے میں ہیں، مدہوش ہیں، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. اس شدت کی وجہ سے لوگوں کی یہ کیفیت ہو جائے گی. اب ہم اس حدیث کو پڑھ اور سن رہے ہیں تو ہماری کیفیت خوف والی ہو رہی ہے. تو جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خوفناک منظر کو بیان کر رہے ہوں گے تو صحابہ کی کیا کیفیت ہوگی؟ صحابہ کرام پر یہ بات بڑی گراں گزری. خوف خدا والے لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے اس غم کا، اس دکھ کا اظہار کیا. صحابہ نے عرض کی حضور وہ پھر کون ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ 1000 میں سے ایک جنت میں جا رہا، وہ ہم میں سے بھی کوئی ہوگا، وہ کون ہوگا؟ اللہ اکبر. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا بھی ہے، بشارتیں بھی دی ہیں. بشیرا و نذیرا، نذیر بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں، اور خوشخبری دینے والے بھی ہیں. فرمایا ہاں مجھے لگتا ہے پہلے آپ نے یہ فرمایا وہ جو 1000 ہیں نا وہ یاجوج ماجوج ہیں، اور جو ایک ہے وہ تم میں سے ہے. اب حضور ہم کتنے ہوں گے؟ اور بھی امتیں ہیں. فرمایا مجھے میرے رب کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ جنت کا 1/4 حصہ تم ہوگے. اللہ اکبر. صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے. اللہ اکبر کا نعرہ لگایا صحابہ کرام نے، رب کی حمد بیان کی. پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اہل جنت میں سے آدھے تم ہی ہوگے. اچھا یہ حدیث میں نے ساری نہیں آپ کو سنائی. اصل جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ اکثریت کو سمجھا جاتا ہے کہ ایک طرف لوگوں کا اکثر ہونا بہتر ہوتا ہے. آخر میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کسی سیاہ بیل کے جسم پر سفید بالوں کی معمولی مقدار. ایک بیل ہے وہ کالے رنگ کا ہے، اب اس پر کہیں تھوڑے سے سفید بال ہوں تو جو بیل سیاہ ہے اس پر تھوڑے سے سفید بالوں کی مقدار کتنی تھوڑی ہوگی؟ 1% بھی نہیں، اتنی تھوڑی مقدار. اور جو زیادہ مقدار کیا ہے وہ ان کی ہے جو دوزخ میں جانے والے ہیں. ایک اور بھی حضور علیہ السلام نے اسی طرح کی مثال ارشاد فرمائی. تو مثال ارشاد فرمائی تو کیا سمجھ میں آیا کہ جنت میں جانے والے بھی تھوڑے ہوں گے اور دوزخ میں جانے والے اکثریت میں ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوری اپنی زندگی خرچ کر دی تو وہ صحابہ کرام کی جو تعداد تھی اس کو اگر آپ کمپیئر کریں اس دور کے لوگوں کے ساتھ، اس وقت زمین پر جو انسان موجود تھے تو 1% بھی نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے اور طوفان میں ڈوب جانے والے آپ اگر موازنہ کریں تو 0.1% بھی نہیں ہے. تو یہاں پر جو بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے نا یہ سمجھنے والی ہے. اس پر میں زیادہ توجہ اس لیے کروا رہا ہوں کہ ہمارا ایک ذہن غیر محسوس انداز سے بنایا جاتا ہے کہ جو اکثریت کی بات ہے وہ درست ہے. یہ ہرگز نہیں ہے. اکثریت کی بات، مطلقاً اکثریت کی بات
ایبسلوٹ اتھارٹی جو ہے وہ کسی کو دے دینا یہ درست نہیں ہے کہ بغیر کسی اصول کے، بغیر کسی بنیاد کے، بغیر کسی نظریہ کے کوئی آگے سے پھر اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ کرے تو اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اسلام شروع سے ہی اکثریت کی مخالفت میں آیا ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تنے تنہا اکثریت سے ٹکرائے ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اکثریت سے ٹکرائے ہیں تنے تنہا۔ تو یہ ذہن میں یہاں سے بٹھا لیجئے کہ اکثریت درست نہیں ہوتی، اکثریت کو جھوٹ پسند ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو ناولز پڑھتے ہیں، کیا پتہ نہیں کہ اس میں جھوٹ لکھا ہے، لیکن جھوٹ پسند ہوتا ہے۔ اکثریت کو وہ شے پسند ہوتی ہے جس میں نفس کی تسکین ہے، اکثریت وہ چاہتی ہوتی ہے جس میں من چاہی خواہشات کی تکمیل ہو رہی۔ اکثریت حق پرست نہیں ہوتی اور اکثریت سچ کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا اگر تو اکثر لوگوں کی پیروی کرے گا جو زمین میں بستے ہیں تو تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ تو پیروی کس کی کرنی ہے؟ جو حق بیان کر رہا ہے۔ یعنی حق کیا ہے ہمارے لیے؟ قرآن کریم ہے، حدیث مصطفیٰ ہے، یا اسی سے مستنبت دو اور اصول ہیں، اجماع امت اور قیاس۔ ہمارے پاس اصول شرعیہ 4 ہیں۔ پہلا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یہ کیا بیان کر رہی ہے؟ اللہ کی کتاب نے جو بیان کیا ہے ساری دنیا والے اس کو غلط کہتے رہیں، ہمیں اکثریت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو قرآن نے کہہ دیا بس وہ ٹھیک ہے۔ سیکنڈ، حدیث مصطفیٰ، حضور کی سنت، ساری دنیا اس کو غلط کہتی رہے اور ساری دنیا والے بھی اس کو غلط کہیں اور اس پر دلائل بے شمار دیتے رہیں، لیکن ہمارے لیے فرمان مصطفیٰ کافی ہے۔ اب آ گیا اس قرآن و حدیث کو پڑھنے والے، ان کی اکثریت کیا ہے؟ اجماع امت، اکثریت کی ویلیو ہے لیکن کسی اصول کی بنیاد پر۔ اب ہمارے ہاں قانون بنتا ہے، قانون بنانے کی انسانوں کو اجازت ہے، بنائیں، لیکن قانون بنایا جائے گا آئین کے تحت۔ اور آئین پاکستان کیا ہے؟ آئین یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اب اس آئین کی چھتری تلے بیٹھ کر جو مرضی قانون بناتے رہو، لیکن جیسے ہی آپ اس چھتری کو پیچھے کریں گے، آپ قرآن و سنت کو چھوڑیں گے، تو آپ کے قانون بنائے ہوئے اور ان کی حیثیت وہی ہوگی جو یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تو اکثریت کے پیچھے چلے گا تو وہ تجھے اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں گے۔ تو ہمارے لیے اصول 4 ہیں۔ کتاب اللہ، سارے لوگ مانیں بہت اچھی بات ہے، تھوڑے مانیں تب بھی ہم اسی کو مانیں گے، کوئی بھی نہ مانے تب بھی ہم اسی کو مانیں گے۔ سنت رسول اللہ، یہ دوسرا اصول ہے شریعت کا، سنت رسول پر عمل کریں گے چاہے ساری دنیا اس کو برا کہتے رہے، نہ مانے اس کو۔ تیسری چیز اجماع امت، کوئی مسئلہ قرآن کریم سے نہیں ملا، حدیث مصطفیٰ سے نہیں ملا، سنت رسول سے نہیں ملا، تو ہم دیکھیں گے امت اس مسئلہ پر کیا کہتی ہے۔ اکابر، آج تک کے علماء جنہوں نے قرآن و سنت کو سمجھا پڑھا، ان کا اجماع کس بات پر ہے؟ جس پر امت متفق ہے اس پر عمل کر لو۔ اچھا، پھر ایک اور اصول ہے، کوئی مسئلہ آپ کو نہ قرآن سے ملا، نہ سنت رسول سے ملا، نہ ہی اجماع امت سے ملا، تو اب آپ کے پاس قیاس ہے، قیاس کا دروازہ کھلا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اب اس مسئلے کی کوئی مثال تو نہیں مل رہی تینوں اصولوں سے، چلو اب اس مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ ان تینوں اصولوں میں جو مسائل ہیں ان میں سے کس کے ساتھ یہ میچ کر رہا ہے، کس کے ساتھ اس کی ریزیمبلنس ہو رہی ہے۔ جس کے ساتھ میچ کر رہا ہم کہیں گے جس طرح وہ مسئلہ ٹھیک ہے ایسے یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک بڑی سادی سی مثال میں آپ کو قیاس کی دے دیتا ہوں۔ ہم چائے پینے کے شوقین ہیں یہاں کے ایشیا کے لوگ، آپ کو قرآن مجید میں چائے کا ذکر نہیں ملے گا،
پوری حدیث کے ذخیرہ میں کہیں چائے کا ذکر نہیں ملے گا، تو اجماع امت سے بھی شاید آپ کو اس پر کوئی بحث نہ ملے، تو آپ اس کو قیاس کر سکتے ہیں۔ قیاس کیسے کریں گے؟ بڑا سمپل آسان طریقہ ہے۔ دیکھیے رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بہت سارے کھانے آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ نے تناول فرمائے یا آپ کی موجودگی میں لوگوں نے کھائے۔ اب وہاں اصول کیا ہوتا تھا؟ نئی نئی ریسیپیز ہیں، نئی نئی چیزیں، نئی نئی ڈشز۔ یہ میں سمجھانے کے لیے زیادہ لفظ بول گیا ہوں، وگرنہ وہاں جو کھانے کا ماحول ہوتا تھا وہ آپ جانتے ہیں، سیرت آپ سن چکے ہیں۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ وہاں ہماری طرح نہیں کھانے ہوتے تھے، جیسے ہم ہزاروں ڈشوں کے سامنے بیٹھتے ہیں اور 4 ڈشوں یا 2 ڈشوں والا ہم ولیمہ کھا لیں تو ہم ناشکری شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ماحول نہیں ہوتا تھا۔ خیر، مختلف ریسیپیز حضور کے سامنے بنا کر لائی گئیں اور آپ نے اس میں سے کھایا بھی، کھلایا بھی، لیکن اصول یہ تھا کہ اس کے جو انگریڈینٹس ہیں، جو اجزاء ہیں، وہ تمام کے تمام حلال پاک ہونے چاہیے۔ یہی اصول تھا نا۔ اب حدیث میں کیا مسئلہ پتہ چلا کہ کوئی بھی چیز جو نئی ہے اس کے اجزاء اگر حلال پاک صاف ہیں تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ چائے کا ذکر اگرچہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن ہم کہیں گے چائے کے جو اجزاء ہیں اگر حلال پاک صاف ہیں تو ہم ان ریسیپیز پر اس کو قیاس کریں گے جن کو حضور نے تناول فرمایا، لہٰذا یہ بھی حلال اور پاک ہو گئی۔ تو 4 اصول ہیں ہمارے پاس۔ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ اکثریت جو کرے وہ تم بھی کر لو۔ ہاں، اکثریت ایک بنیاد اور اصول کے تحت ہو، وہ بنیاد اور اصول جو اللہ اور اس کے رسول کے بیان کیے ہوئے قوانین کے ساتھ متصادم نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو دل و جان کے ساتھ قبول کر لیں گے۔ یہی آج کا اہم ترین سبق تھا۔ ہم گوگل پر سرچ کرتے ہیں، ایک مسئلہ ہم دیکھتے ہیں، ایک مسئلے پر ہمیں 4 مختلف رائے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، ایک اور طرح کی ہے، 3 ایک جیسی ہیں، تو ہم کہتے ہیں یار یہ 3 جو ہے نا یہ زیادہ لوگوں کی طرف، لہٰذا یہ صحیح ہوگا۔ آپ کو کیا پتا وہ 3 سوشل میڈیا ہینڈلز چلانے والا، اکاؤنٹ چلانے والا کون بندہ ہے؟ آج تو قادیانی بھی لفظ ختم نبوت کو یوز کر رہے ہیں، خاتم النبیین کے ٹائٹل کے ساتھ ان کے بھی پیجز چل رہے ہیں، تو آپ کیسے جانیں گے؟ لہٰذا کبھی بھی اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ ہوگا تو قرآن و سنت کی بنیاد پر ہوگا۔ پھر ترجمہ سن لیجئے گا 2 آیات کا، تاکہ ہم اگلے درس میں اگلی آیات کو شروع کریں۔ اور اے مخاطب، اگر تو زمین کے اکثر لوگوں کی اطاعت کرے تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہوگا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اچھا، وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ آگے جا کے آپ یہ بھی پڑھیں گی کہ شیطان ان کے دلوں میں خیالات ڈالتا ہے تاکہ وہ تم سے بحث کریں۔ اب وہ ایک دلچسپ سی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیسی زبردست بات شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالی۔ مشرکین مکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، مسلمانوں کے پاس آئے، حضور کی بارگاہ میں مسلمانوں کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یہ جانور جو تم ذبح کرتے ہو اس کو تم کہتے ہو حلال ہے، اور جو خود مر جائے وہ تم کہتے ہو حرام ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ جو خود مرا ہے اس کو کس نے مارا؟ اب دیکھو عقلی دلیل کیسی ہے، اور شیطان نے کیسا دھوکہ دیا اور کیسی بات اپنے چیلوں کے ذہنوں میں ڈالی۔ بتاؤ وہ جو خود مرا تھا اس کو کس نے مارا؟ اب ظاہری بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے اللہ نے مارا ہے۔ اللہ نہیں مارا ہے نا، جو خود جانور مر گیا، طبعی موت مر گیا، کسی نے ذبح نہیں کیا، اللہ نے مارا، اس کو مر گیا۔ وہ کہتے جس کو اللہ نے مارا ہے اس کو تم حرام کر رہے ہو، جس کو تم خود مار رہے ہو اس کو تم حلال کہہ رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ اب ایک ہمارے ہاں یہ بھی بات دھوکے میں ڈال کر لوگوں کو کہی جاتی، دھوکے میں ڈالنے کے لیے کہ بھئی کامن سینس کہتی ہے کہ ایسے ہونا چاہیے۔ اب وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کامن سینس کیا کہتی ہے کہ جس کو اللہ مارے اس کو تم کہہ دیتے ہو حرام، اور جس کو تم خود مار رہے ہو اس کو تم کہتے ہو حلال ہے۔
تو اس کا جواب بہترین کیا دیا گیا؟ بھئی اس کو بھی اللہ نے مارا ہے، جس پر ہم نے چھری چلائی اس کو بھی اللہ نے مارا ہے۔ ہمیں اس کی لاجک کی طرف نہیں جانا، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب نے کہا تھا جس پر تم نے چھری چلائی، رب کا نام لیا، اس میں سے کھا لو، اور جو خود مر گیا اس کو نہ کھاؤ۔ ہم نے تو رب کا کہا ماننا ہے، اپنی عقل کے مطابق نہیں چلنا، اپنے قیاس کے مطابق نہیں چلنا، جو ہمارے رب نے کہا ہے اس کے مطابق ہم نے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔